ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہے اس کی ذمہ داری تم اٹھا لو، بالکل غلط ہے نظام یہ۔ گداگروں کا نظام بن جائے گا، ان لوگوں کا جو محنت سے جی چراتے ہیں ان کا نظام بن جائے گا۔ یہ نظام نہیں۔ جو ذمہ داری پوری کرنے کے قابل ہے وہ اپنی ذمہ داری آپ پوری کرے گا۔ وقتی طور پہ کوئی ہنگامی طور پر اس کو اگر احتیاج آ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے ایسا، تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس کی آپ مدد کر دیں، لیکن یہ ایک پورے نظام کے طور پر یہ معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ داری کسی کی ہو پوری کوئی کرے، بالکل نہ یہ کرنا۔ گداگروں کا معاشرہ ہو جائے گا، خواہ ان کا نام گداگر یا فقیر ہو یا نہ۔ یہ بڑے بڑے جو دوسروں سے ذمہ داریاں پوری اپنی کراتے ہیں سب گداگر ہوتے ہیں۔ دو اصول دیے قرآن نے، ہر شخص اپنی ذمہ داری آپ پوری کرے گا، دوسرے پہ نہیں ڈالے گا، اور معاوضہ محنت کا ہوگا، سرمایہ کا نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ آیات موجود تھیں اس دور میں، تولا جب کہا قرآن نے کہ گریز کی راہیں تم نے نکالی، پلٹ گئے یہاں سے، یہ آیتیں تو موجود تھیں قرآن میں۔ پھر کیا ہوا؟ ان آیتوں کے متعلق کیا کہا گیا؟ وہ تولا کا لفظ بڑا عجیب ہے۔ انکار نہیں کرنا، گریز کی راہیں نکالنا۔ ان کے متعلق کہا یہ گیا، اور آپ دیکھیں گے کوئی تفسیریں اٹھا کے ترجمے میں کہا کہ یہ چیزیں قیامت کے متعلق ہیں جو کہی گئی ہیں، یہاں کی زندگی کے متعلق نہیں ہے۔ قیامت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت میں جو بدلہ ملے گا اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، اپنی کوشش کا ملے گا، دوسرے کی کوشش کا ملے گا۔ قیامت کے اندر یہ بات ہوگی، یہاں کی بات نہیں ہے یہ۔ اب یہ اس کی تفسیر کر دی، مسئلہ حل ہو گیا کہ ان آیات کا تعلق یہاں سے ہے، یہاں سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ تو وہاں کی بات ہے۔ ذرا آگے میں بات بتاتا ہوں۔ قرآن تو فوراً چور کی ماں کو مارتا ہے، ساتھ ہی آیت رکھی ہوئی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور نظام وہ ہوگا کہ ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کا محصل سامنے دیکھ لے گا اپنے۔ تو وہ تو قیامت کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو سامنے کہتا دیکھ لے گا۔ اب آئیے ذرا اس کی اور تشریح کی طرف، وقت تھوڑا ہے ورنہ میں بات ذرا اور خیر۔ اگلی دو آیتیں یہ ہیں، اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اپنی محنت کا محصل سامنے دیکھ لے گا اور وہ دیکھے گا کہ محنت کا پورا پورا بدلہ مل گیا ہے اس کو۔ قیامت پہ اٹھا رکھی ہے یہاں کا مسئلہ، یہاں جو جی میں آئے کرتے رہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ عدل کرو، کہا یہ قیامت کے متعلق ہے، یہاں سب بے انصافیاں کرو، جو جی میں آئے کرو، قیامت کے متعلق ہے یہ۔ ذرا دیکھیے، میں عرض کر دوں ایک اصول یاد رکھیے گا، قیامت کے متعلق روز جزا جسے کہا جاتا ہے، نتائج کے باہر آنے کا دن، اس میں خصوصیت اس کی یہ ہے، اس دن یا اس دور میں والامر یومئذ للہ، ہر معاملہ خدا کے حکم کے مطابق طے ہوگا۔ اب جب خدا کے حکم کے مطابق جب طے ہو معاملہ، تو اس کے بعد یہ کہا کہ وہاں یہ چیز ہوگی کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی محنت کا سرمایہ کوئی مار کے نہیں لے جائے گا، جب خدا کے حکم کے مطابق ان فیصلے ہوں گے۔ اب اس کے لیے اس نے ایک روز جزا یا قیامت کا بھی بتا دیا کہ خدا ہی کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں۔ اور یہاں اس نے یہ کہا کہ نظام صحیح وہ ہے جس میں خدا ہی کا حکم چلے، کسی اور کا نہیں۔ تو جو چیزیں قیامت کے متعلق کہیں وہ تو یہاں خود بخود عائد ہو گئی،
شرط صرف یہ ہے کہ جس وقت جس معاملے میں جس نظام میں صرف خدا کا حکم چلے انسانوں کا نہ چلے اس میں یہ ہوگا، وہ یہاں قائم کرو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں کام کرو، الحکم للہ، یہاں قائم کرو وہ نظام۔ جب وہ قائم کرو گے تو یہ جو کچھ کہا جا رہا نا تم کہ یہ قیامت میں ہوگا وہ یہاں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پہلے میں مثلاً 2/48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جرم اور اس کے مواخذہ کے متعلق یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عدل اسے کہا جائے گا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کے بدلے میں ماخوذ نہ ہو۔ پہلی چیز، سفارش کسی کی قبول نہ کی جائے، کچھ دے دلا کے مجرم کو نہ چھوڑا جائے، مجرم کی ناجائز مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کہا قرآن نے نظام عدل کے متعلق۔ اب کہا جائے کہ صاحب یہ معاملہ قیامت کا ہے، وہاں یہ ہوگا، یہاں سب کچھ اس کے خلاف ہوگا۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اگر حکومت خداوندی ہوگی تو اس میں یہ ہوگا۔ جب خدا کا قانون چلے گا، قیامت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں خدا کا قانون صرف چلے گا، انسان کا نہیں۔ اور کہا کہ تم یہاں نظام ایسا قائم کرو کہ جہاں خدا کا قانون چلے، انسان کا نہیں۔ تو جب بھی خدا کا قانون چلے گا، وہ اس زندگی میں ہو یا بعد کی زندگی میں ہو، وہی نتائج ہوں گے جو قرآن نے بتا دیے کہ اس نظام میں کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد چھوٹ نہیں جائے گا، کوئی کسی کو چھڑا کے نہیں لے جائے گا، رشوت دے کے نہیں چھوٹ سکے گا، سفارش سے نہیں چھوٹ سکے گا، کسی کے اثر کے ماتحت نہیں چھوٹ سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کب؟ جب بھی خدا کے حکم کے مطابق نظام عدل قائم ہوگا۔ اب یہ کہ یہ قیامت میں ہی ہوگا، یہاں تو پھر یہاں تو باطل کا ہی نظام رہے گا نا۔ یہ سارا سلسلہ انبیاء اور رشد و ہدایت اور یہ سارا قصہ تو وہ سارے کے سارے باطل ہو گیا، یہاں تو اس نے کسی کام ہی نہیں آنا، یہ تو معاملے ہی سارے قیامت کے ہیں۔ اور قیامت میں اللہ میاں خود قائم کرے گا سارا نظام، ہم نے تو کرنا ہی نہیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اسلام کی باتیں ساری افسانہ ہو گئی معاذ اللہ۔ اس اصول کو یاد رکھیے، قیامت کے معنی ہیں وہ دور جس میں الامر یومئذ للہ، وہاں حکم فیصلے خدا کے قانون کے مطابق ہوں گے۔ اور کہا کہ تم یہاں یہ نظام قائم کرو جس میں حکم خدا کے قانون کے مطابق ہو۔ یہاں قائم کرو گے تو وہی نقشہ یہاں ہوگا جو ہم نے قیامت کا عمل تلیں گے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کفارہ نہیں ادا ہو سکے گا۔ یہاں قائم کرو گے تو یہاں بھی یہ صورت ہو جائے گی۔ تو اس کو پہلے ذہن میں رکھیے کہ قیامت پر اٹھا رکھنے کی بات نہیں ہے۔ اب لیجئے اسے ماسا کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے طور کی وادیوں پہ، جب پہل منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ ہے لمبا چوڑا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں تیار کیا ہے اس سارے دوران میں ایک خاص مقصد کے لیے۔ ہمارا ایک کام تھا لنفسی، ہمارا ایک بہت بڑا کام تھا، جیسے کہا جاتا ہے کہ رکا ہوا تھا، پھر ہم تمہیں تیار کرتے رہے، اب تم بہت سی بھٹیوں میں سے گزر کر ہمارے پیمانے پہ پورے اترے، اب وہ جو ہمارا کام تھا نا وہ ہم تمہارے ذمے لگا رہے ہیں کہ جا کے پورا کرو۔ اندازہ لگائیے کہ کیا چیزیں قرآن کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک کام تھا۔ کیا کام تھا؟ سنیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جاؤ فرعون کی طرف،
ہمارے پروگرام